السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باب دوم. ٹھیک ہے، باب دوم میں ایمانیات اور عبادات کا ذکر ہے کہ ایمانیات اور عبادت دو ٹاپک اس میں ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 پہ ہے الف ایمانیات ہے. اس میں ایمانیات میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ملائکہ آتے ہیں. تو ملائکہ کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ ہم اس کے جو ضروری کویسچن ہیں وہ بھی حل کریں گے، اور اس کے اندر کچھ خاص سوالات ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ملائکہ جمع ہے ملکن کی. ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے فرشتہ. ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے جن میں ایک فرشتے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا سے وغیرہ سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انسان کے اندر صفات ہوتی ہے، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، ہر طرح کی غلطی کرتا ہے. جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. فرشتوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت اور اطاعت الہی ہے. ارشاد باری تعالی ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. سورۃ انبیاء کی آیت ہے. ترجمہ ہے وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اضافی کویسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ مختلف شکلیں فرشتوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، فرشتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرشتوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے. اور اس طرح یسبحون اللیل کا ترجمہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کریں، اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. اور اسی طرح ملائکہ جمع ہے ملکن کی. یہاں سے MCQs بن سکتا ہے کہ ملکن کا کیا مطلب ہے. ملکن کا مطلب جو ہے وہ فرشتہ ہے. اسی طرح یہ بھی کویسچن بن سکتا ہے کہ فرشتے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں. MCQs میں آ سکتا ہے مالکن، ملکن، ملکن، ملکن کیا آتا ہے. تو اس کا کریکٹ جواب جو ہے وہ ملکن ہے. ٹھیک ہے، ملکن کی جمع کیا ہے؟ ملکن کی جمع جو ہے وہ املاک ہے، ملائکہ ہے. ٹھیک ہے، اور فرشتے جو ہے وہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری ہیں، ناری ہیں، زمینی ہیں، کون سی مخلوق ہیں؟ تو فرشتے نوری مخلوق ہے. یہ بھی MCQs آ سکتا ہے. کھانے پینے، سونے، جاگنے اور ہر طرح کی غلطی سے اور خطا سے کون پاک ہے؟ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو فرشتے جو ہے وہ پاک ہیں. سمجھ میں آئی؟ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کون کر سکتا ہے؟ جو فرشتے جو ہے وہ مختلف شکلیں جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آگ سے تخلیق کی گئی ہے. کس چیز کی آگ سے تخلیق کی گئی ہے؟ تو آگ کی تخلیق جو ہے وہ جنوں کی گئی ہے. جی اسی طرح پیراگراف نمبر ہم 2 سٹارٹ کرتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے، یعنی کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اس میں یہ کویسچن بھی ہو سکتا ہے کہ جنات کی تخلیق جو ہے وہ کس چیز سے کی گئی ہے. یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا. فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، دیکھیں اس میں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لے کر آئیں، فرشتوں کو مانیں کہ فرشتے جو ہے وہ ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، آگاہ فرمایا. ٹھیک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن جو ہے وہ شکستہ دل نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ مختلف غزوات میں فرشتوں کو کیوں نازل کیا گیا؟ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس ٹائم کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کی، تاکہ جو ہے وہ مسلمان اپنے آپ کو اپنا تھوڑے نہ سمجھے، شکستہ دل نہ ہو، اور ان کو فتح ہو اور ان کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ بڑھے. ٹھیک ہے، اور ان میں زیادہ جو ہے وہ جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. جی اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت میں مادیت پرستی، ٹھیک ہے، مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا. مادیت پرستی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کی محبت کو مادیت پرستی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خدشات کا اظہار فرمایا کہ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت
پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے کہ تم غیب آخرت پر ایمان کا انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ مادیت پرستی یعنی کہ دنیا کی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی دنیا میں اتنا زیادہ کھو گیا کہ وہ اپنا اس نے آخرت کو بھول گیا، اس نے نمازیں پڑھنی دنیا کا جو خوبصورت چہرہ ہے، دنیا نے اپنے خوبصورت چہرے کے ذریعے جو ہے وہ انسانوں کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن، اور ہم نے سب نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس چیز کو بھول بیٹھا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہر انسان نے چلے جانا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جی، تمہاری انکار کر رہے ہو تمہاری دنیاوی زندگی میں ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، بہت سارے کام جو ہے وہ ابھی بھی فرشتے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت بھی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو MCQs ہیں وہ یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ مٹی سے تخلیق جو ہے وہ کس کی گئی ہے؟ مٹی سے تخلیق جو ہے وہ کن کی گئی ہے؟ انسانوں کی گئی ہے۔ آگ سے کس کی تخلیق کی گئی ہے؟ آگ سے اپنا جنوں کی تخلیق کی گئی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے یہ بنیادی اعمال میں شامل ہے یا نہیں؟ تو یہ ہمارے بنیادی اعمال میں نہیں بلکہ بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے کس فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا؟ کس چیز میں فرمایا؟ قرآن مجید میں فرمایا۔ سمجھ میں آئی؟ قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا کس نے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جی، اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ فرشتوں کو کون کون سے کام سونپے گئے، کون کیا کام کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے کام سونپ رکھے ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں، یہ تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہی ہوگا، پتہ ہوگا آپ کو، کہ جو انسان کے ہر وقت موجود رہتے ہیں، یعنی کہ جو ہر انسان کے ہر وقت ساتھ موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جتنے بھی روزمرہ کے کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لکھ لیے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ فرشتے ان کو پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو فرشتے قبروں میں سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یعنی کہ مخلوق کے رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری جو ہمیں موت ٹائم ہماری روح قبض کی جاتی ہے تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو MCQs ہیں وہ یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ کس لیے پیدا کیا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور مشہور فرشتوں کے نام لکھیں۔ تو مشہور فرشتوں میں اپنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کرامن کاتبین جو ہے وہ فرشتے وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے ذمہ کون سا کام ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ منکر نکیر جو ہے وہ کیا کام کرتے ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بھی کویشچن کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کون سے صحابی کی شکل میں تشریف لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے پاس نمودار ہوئے، یعنی کہ ایک صاحب جو ہے وہ اچانک آئے،
جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے، ان پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اور ہم میں سے انہیں پہچانتا بھی نہ تھا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے بہت سفید صاف ستھرے، ٹھیک ہے، اور ان پر سفر کے آثار نہیں تھے۔ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، یہ جب ابھی بھی ہم سفر کر کے آئے نا تو ہمارے بالوں میں مٹی ہوتی ہے، کپڑے تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ سفر کر کے آیا ہے، تو ان پہ سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان میں سے ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے، یعنی کہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور انہوں نے 4 سوال کیے۔ کون کون سے سوال کیے؟ کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، یعنی کہ ایمان سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے مراد یہ کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ اور حج ادا کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شامل ہے۔ احسان سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جب انسان یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو انسان جو ہے وہ انتہائی توجہ، خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ٹائم جو ہے وہ ہمارے خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، ذہن میں پتہ نہیں کیا سے کیا چل رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جو ہے وہ انتہائی توجہ اور عاجزی انکساری خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا کم از کم ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے علامات کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ قیامت کی جو علامات ہیں کہ قیامت کے نزدیک جو ہے جو ظاہر ہوں گی ان سے کیا مراد ہے، کون کون سی علامات جو ہے وہ ظاہر ہوں گی، فرمایا وہ کے بارے میں فرمایا وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھو کتنا خوبصورت انداز ہے دین سکھانے کا۔ حدیث جبرائیل سے تعلیم یعنی کہ سیکھنے اور سکھانے، تعلم سکھانے کے درج ذیل آداب واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انسان کو جب پڑھانا چاہیے یا پڑھنا چاہیے تو انہیں کون کون سی چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 پہ جو ہے استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ استاد کے سامنے انتہائی ادب اور انکساری سے بیٹھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دانت نکال رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی ادب کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا چاہیے، یعنی کہ استاد جب اپنی وضاحت پیش کر لے، پڑھا لے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی کہ دنیا کی تعلیم ہی حاصل کرتے رہیں، ہم آخرت کو بھول جائیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ واضح اور جامع جواب دینا چاہیے، غیر ضروری اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے سوالات سے، یعنی کہ غیر ضروری کوئی سوال ضروری ہے ہی نہیں، ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا بونگیاں مارنا، ہم بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ضروری کویسچن ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے استاد سے، سمجھ میں آئی؟ کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، واضح اور مختصر سوال کرنا چاہیے، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسا کویسچن پوچھیں جس سے باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ کے سوال پوچھنے سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، یعنی کہ جب کوئی اپنا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ سوال کرتا ہے تو استاد جو ہے اس کو شاباش دینی چاہیے، اس کو حوصلہ بلند کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، کہ برا محسوس نہ کرے، پتہ نہیں میں نے کویسچن کیا تو استاد جو ہے وہ برا نہ مان جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں، یعنی کہ فرشتوں کی جو رسپیکٹ ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات کے جتنے بھی کام ہیں میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کائنات کے جتنے بھی کام ہیں کرنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کا محتاج بالکل بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے ایک اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ، یعنی کہ فرشتوں کے لیے ایک اعزاز ہے، رب تعالیٰ نے ان کو یہ کام جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ جی اس میں بہت سارے جو ہے وہ MCQs بھی اس پیراگراف میں جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ملک الموت سے کیا مراد ہے؟ ملک الموت سے مراد جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کے مختلف شکلوں میں کون حاضر ہوتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت جبرائیل، حدیث جبرائیل جو بھی بیان کی گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ حدیث جبرائیل جو ہے وہ کس نے بیان کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حدیث جبرائیل جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کس صحابی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، تو اس کا جواب حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اکثر حاضر ہوتے تھے۔ جی یہاں سے مشق کے مختلف سوالات سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں کی اولین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جز الف اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ کرامن کاتبین جو ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کرامن کاتبین کی ذمہ داری جو ہے وہ انسانی اعمال لکھنے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ نور سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں، کب آتے ہیں منکر اور نکیر جو ہے وہ فرشتے انسان کے پاس؟ تو قبر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری جو ہے وہ سور پھونکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم جو ہے وہ مختصر سوالات جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی سوال نمبر 1 ہے ملائکہ کا تعارف بیان کریں، تو اس کا جواب جو ہے وہ میں نے ابھی آپ اس کے سامنے ہے۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، اس کا معنی فرشتے ہیں، اور ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے بشری تقاضوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے مختلف جو ہے وہ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور فرشتوں کی تخلیق جو ہے وہ نور سے کی گئی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے کہ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ تو جواب ہے فرشتوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کن کی شکل میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے تھے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حاضر ہوتے تھے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے فرشتوں کی 2 خصوصیات لکھیں، اس کا جواب 2 ہیڈنگ دے دیں آپ۔ نمبر 1 پہ نوری مخلوق، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور اسی طرح جو ہے وہ نمبر 2 پہ دوسری ہیڈنگ دے دیں کہ بشری صفات سے پاک ہیں۔ فرشتوں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا وغیرہ ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اپنا باب نمبر 2 کا جز الف جو ہے وہ ملائکہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔